سب سے پہلے تو قاسم علی فاؤنڈیشن کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا مجھے کہ میں یہاں پہ آ کے کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں اپنے سارے ویور سے. یوگا کو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسی اس طرح سے ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ جو ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں. جس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں جینزم کو, بدھزم کو, اگر انہوں نے بھی اس کو اسٹارٹ کیا تو ایز اے میڈیٹیشنل پروسیس کو لے کے وہ چلنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں آج سے مطلب 5000 ایئرس بیک ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ویدا یا رگ ویدا جو اس طرح کی بکس ہیں ہندوازم کی, اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کا جو فرسٹ ٹائم اس کا جو لفظ یوز کیا گیا یوگا. یوگا کا جو اگر ہم ڈیفائن اس کو تھوڑا سا کریں تو یوج سے اس کا مین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکرونائزیشن بٹوین دا مائنڈ, باڈی اینڈ ساؤل. ان تینوں چیزوں کو سینکرونائز کر کے تو ایک ہی پیرل شیپ میں لے کے آنا تاکہ ہمارا جو برین اور ہمارا جو باڈی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے پریزنٹ میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. سو دیٹ از وٹ دا ریئل میننگ واز آف دا یوگا. اس پہ اس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں وہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 ایئرس بیک اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں, لیکن جب یہ ویسٹرن میں آیا تو اس کو اس طرح سے انٹروڈیوس کروایا گیا کہ ایک فزیکل ایکسرسائز میور, اس میں سب سے پہلے جو آسناز ہے میور یوگا کے نام سے اس کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا وہاں پہ ویسٹرنز میں. وہاں پہ ہوتا تھا کہ کافی زیادہ جو اس کو کہتے ہیں کہ اسٹریسفل سچویشن میں لے کے جایا جاتا تھا جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ اس کو کمپلیٹ کرتے اس کے بعد ان کو دوسری سچویشن میں ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کر سکیں کہ وہ مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو پھر ریلیکس سے فیل کر سکے. اس طرح سے اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کیوں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ صرف مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے جو باڈی ہے اس کو اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ کیوں لے کے جاتے ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ مینٹلی پیس حاصل کرنے کے لیے جیسے خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہم لوگ سارا دن اگر کام کرتے ہیں تو رات کو اس نے سونے کے اس لیے بنایا تاکہ ہم لوگ ریلیکس کر سکیں. اس طرح سے اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فزیکلی کسی طریقے سے کوئی ایلمنٹ ہے, اس میں کوئی پرابلم, اگر آپ پین کسی جگہ پہ فیل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آپ ٹھیک کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں سپوز آپ کو اگر کان میں درد ہو رہا ہے یا دانت میں درد ہو رہا ہے یا بازو میں درد ہو رہا ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو مینٹل پیس مل جائے تو ایسا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فزیکل وہ والی ایلمنٹس کو کیور کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ مینٹل پیس کی طرف, بریدنگ ایکسرسائزز کی طرف یا پھر ہم لوگ مینٹلی سولیسنس کی طرف جا سکتے ہیں. سو اس لیے اس کو اسٹارٹ کیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ اس کا جو مین کورس ہے وہ یہی ہے کہ سمادھی, اس کو لاسٹ میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس میں مینٹلی ٹوٹلی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ہر طرح کی ایموشنل یا پھر جو بھی اس کی کوگنیشن میں پرابلمس چل رہی ہوتی ہے اس کو بالکل اپنے آپ کو فیل فری کرنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا جو یہ سوال کہ اس کی آج کل کی جو ہم لوگ کرنٹ لائف میں, کیونکہ بہت زیادہ ہیکٹک لائف ہماری ہو چکی ہے, ہم لوگ مطلب اوور برڈن ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اتنا زیادہ میٹیریلسٹک لائف میں آ چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی کسی طریقے سے ہم لوگوں نے اسٹیک پہ لگا دیا ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم لوگوں نے سیلف ریگولائز کرنا ہے, اور یہ یوگا ایکچولی ہم نے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اس میں ایکچولی اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس یونیورس کے ساتھ یا جس نے اس یونیورس کو بنایا اس کے ساتھ ہم لوگ اس کو کنیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو. تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اپنے آپ کو سیلف ریگولرائز کرنا پڑے گا. وہ کس طرح سے کہ ہمیں کچھ اپنا ٹائم دینا پڑے گا اس کو, اور یہ اس میں سب سے جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں کہ ہمیں کسی جمس میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی ہمیں سامان کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں سمپلی ہے یوگا میٹ ہے آپ کے پاس تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا پیس لے لیں, اس میں آپ کھڑے ہو کے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. اور ٹائم بھی اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی, کوئی بھی آپ مارننگ میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اور ایوننگ میں بھی کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا یہ کہ روحانیت کی طرف اس میں جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ ہم کنیکٹ ہوں کسی طریقے سے اس ذات کے ساتھ جس کے ساتھ ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ روٹین لائف سے ہٹ جاتے ہیں.
اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو یہ ایک مراقبہ یا محاسبہ، جس طرح سے پہلے ہمارے سینٹس کیا کرتے تھے، ہمارے اولیاز کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کا سیلف انالیسس کیا کرتے تھے. سیلف انالیسس کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کانسنٹریشن لیول بہت بہتر ہو. اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک آرام دہ جگہ پہ بیٹھ کے اور اپنے آپ کو سیلف انالیسس کریں کہ میں نے کیا برا کیا کسی کے لیے، یا میں کسی کے لیے اچھا اگر کر سکتا ہوں تو وہ کیا چیز اچھی کر سکتے ہو. تو اس کے لیے آپ کو پراپر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس ٹائم جو ہے وہ سب سے بہتر تو یہ تو یا تو ارلی مارننگ ہوتا ہے یا پھر لیٹ نائٹ میں آپ کسی بھی وقت بیٹھ کے تو اپنی یہ پریکٹس کو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے اگر آپ یہ مطلب کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں تو الٹیمیٹلی اس یونیورس کی طرف پھر آپ کو وہ باؤنس بیک چیزیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی بہتری کی طرف صورتحال نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، جو بلڈ پریشر کے حوالے سے سوال ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو سب سے زیادہ لوگ آ کے کلیم کرتے ہیں اس چیز کو کہ ان لوگوں کا یا تو بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہے یا پھر بلڈ پریشر لو رہتا ہے. تو یوگا میں اس کا بہت بہترین حل ہے. ایک تو آپ یہ ہے کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، وہ اس کو بھی آپ طیب حبیب کے نام سے میں نے وہ اس کو کیا ہے. آپ وہاں پہ بھی میں ڈیلی جو اپڈیٹس ڈالتا رہتا ہوں فزیکل اور مینٹلی کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بک بھی میری آ رہی ہے، یوگا از اے ہیلدی لائف اسٹائل. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ فزیکل ایکسرسائز سے ہٹ کے اس میں پرانایام اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس میں بریدنگ پیٹرنز جو ہمارے ہیں وہ ہم لوگ سکھاتے ہیں اپنے جو دوست ہیں جو اس پرابلم کے ساتھ آتے ہیں کہ انہیں بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے. اب بریدنگ پیٹرن میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ جب آج کل کے دور میں جب سانس لے رہے ہیں تو ہم لوگ سانس صرف یہاں تک ہی رکھتے ہیں. اس میں یہ کہ ہم لوگ سانس کو سکھاتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہم اس کو اپنے ڈایافرام میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں، جس سے ہمارا جو پورا ٹریکیا ہے، پورا ہمارا جو نظام تنفس ہے وہ بہتر طریقے سے سانس کو جب اچھی طرح سے انہیل کیا جاتا ہے یا ایکزیل کیا جاتا ہے تو پوری طرح سے سپلائی جو ہے ہماری اسپائن سے ہوتے ہوئے ہمارے میڈولا اوبلیگینٹا سے ہوتے ہوئے پورے برین میں جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے یا تو بلڈ پریشر جو ہے اس کی فلکچویشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ان کو بریدنگ پیٹرن سکھائے جاتے ہیں. بریدنگ پیٹرن کرنے سے یہ ہے کہ وہ کس طرح سے سانس لے بہتر طریقے سے، اگر وہ اس سچویشن میں آ گئے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. کافی زیادہ جو کیونکہ یوگا کو سب سے پہلے مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے اسی حوالے سے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اگر ہمارے پاس آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو 3 سے 4 لوگ ڈفرینٹ پارکس وغیرہ میں ان کے ساتھ یہی پرابلم تھا کہ ان لوگوں کو جو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم تھا تو اس کے ساتھ جو بریدنگ پیٹرن جو بھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے وہ تو ہم لوگوں نے ان کو بتائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت پڑی، جس میں ان لوگوں کا انٹیک زیادہ ہو رہا تھا، جس میں سالٹ بہت زیادہ یوز کیا جا رہا تھا، یا پھر ان کے جو کھانے تھے جس کی وجہ سے ان کو میں یہ پرابلم آ رہا تھا تو ان کو تھوڑا سا وہ ریگولرائز کروایا. اور اس کے ساتھ بریدنگ تو وہ ودن کافی لوگوں نے آ کے بتایا خوشی کہ وہ تقریباً 1 مہینے کے اندر ختم تو نہیں اس چیز کو کر سکے، لیکن انہوں نے کنٹرول اس پہ کافی زیادہ انہوں نے اس پہ حاصل کر لیا. اور ان کی طرف دیکھ کے پھر باقی لوگ بھی آنا شروع ہو گئے اور اب کافی زیادہ جو اس پرابلم کے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ اس سے بہتر ہو رہے ہیں. زچگی کی حالت میں اسپیشلی ڈیورنگ پریگنینسی اکثر یہ جو ایک مسکنسیپشن وہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ موو نہیں کرنا، جو کہ ہمارے یہاں پہ ایسٹرن کلچر میں ہے، یہاں پہ مشرق میں کہ ان کو زیادہ موو نہیں کیا جاتا کہ آپ لوگوں نے موو نہیں کرنا اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوگا. لیکن اگر ہم لوگ دوسری سائڈ پہ دیکھیں آن دا ادر ہینڈ ان ویسٹرن تو وہاں پہ اس کے لیے ڈفرینٹ جمس اسپیشلی پریپیئر کیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو کلاسز دی جاتی ہیں کہ ڈیورنگ زچگی آپ نے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے جس کی وجہ سے اسپیشلی ہمارے جو ٹرنک ایریا ہے جو اسپیشلی ویمنس کے لیے ہوتا ہے وہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ کس طرح سے موبلائز رکھنا ہے، کیونکہ ڈیورنگ پریگنینسی اور لیبر پین جو ہے وہ کم سے کم اس میں ہو جاتی ہے. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو سی سیکشن سیزیرین بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پاکستان میں، اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ موبلٹی نہیں ہو رہی کوئی بھی اسپیشلی فیمیل میں. تو یوگا میں ڈفرینٹ ہمارے پاس پاسچرز ہیں جو ہم لوگ ان کو سکھاتے ہیں، جو ہماری جو فیمیل انسٹرکٹر جن کو ہم لوگوں نے ٹرین کیا ہے وہ ان کے ساتھ جب سیشنز کرتی ہیں تو ان کو اسپیشلی ہمارے جتنا لوور باڈی پارٹس ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو موبلٹی کے پاسچرز بتائے جاتے ہیں تاکہ ڈیورنگ لیبر پین وہ کم
سے کم اس کو فیل کریں اور اچھے طریقے سے جو اپنا وہ جو پیریڈ ہے اس کو گزار سکیں. اس میں جو سب سے اچھی بات ہے اگر ہم لوگ اپر باڈی پارٹس کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن کی سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ ماں بہتر طریقے سے بریدنگ پیٹرنز کو یوز کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بریدنگ ایکسرسائزز کو لے کے آتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ بچے کو جو آکسیجن کا فلو ہے کیونکہ ڈیورنگ پریگنینسی یا پھر ڈیورنگ لیبر جب وہ جو ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت بچے میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے. تو یوگا کی وجہ سے کافی زیادہ ایسے پوسچرز ہیں جس میں ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہو سکتے ہیں. اگین ویری مچ امپورٹنٹ کویشچن. ارتھرائٹس بھی اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہی ہماری ایج بڑھتی ہے تو اس میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ وہی والی بات جس طرح سے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے زچگی کے دوران زیادہ موبلٹی نہیں ہم لوگ الاؤ کرتے اپنی فیمیلز کو. اسی طرح سے جو ہی 50 یا 60 پلس ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے زیادہ موبلٹی نہیں کرنی. ایسا بالکل نہیں ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو موبائل رکھتے ہیں جتنا زیادہ ہم لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارا جو فلو ہے جو ہمارے مسلز کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہڈیاں تو ہمارے مسلز کے ساتھ ہیں تو جب تک ہم ان لوگوں کو ان سارے مسلز کو فلو ملتا رہتا ہے آکسیجن کا اور بلڈ کا تو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرنا شروع ہو جاتی ہیں. جو ہی ایک ختم ہوتا ہے یہ پروسیس تو کارٹلیج کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے, آرتھرائٹس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور جوڑ جو ہمارے بہتر طریقے سے کام نہیں کرتی. وہ صرف بوڑھوں میں نہیں بلکہ جوان میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے جو سٹنگ پوسچرز ہیں ان کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں کیونکہ سارا دن ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یوگا میں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گردن سے لے کے ہمارے پاؤں کے جو پنجے ہیں وہاں تک پوری طرح سے ہم لوگ جو ہمارے دوست ساتھی وہاں پہ آتے ہیں ان کو ہم لوگ ڈفرینٹ ایکسرسائزز ڈفرینٹ پوسچرز ڈفرینٹ آسناز بتاتے رہتے ہیں جس میں ان کی بلڈ کو بھی جو مسلز ہیں ان کو بھی سپلائی ملتی رہتی ہے اور ہمارے جو اسپیشلی ہڈیاں ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو موبائل رکھنا ہے کس طرح سے کون سے پوسچر میں کون سے اینگل پہ کتنی دیر کے لیے انہوں نے رکنا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے بلڈ جو ہے وہاں تک پہنچ سکے اور اپنی وہ کارکردگی بہتر طریقے سے کر سکے. اگین ویری مچ جو بھی آپ سوال کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. ایموشنز آج کل جو سب سے زیادہ انسٹیبلٹی پائی جا رہی ہے ایز اے سائیکولوجسٹ میں اس کو بھی اس طرح سے دیکھوں گا کہ ایموشنز کو یا تو ہم لوگ اوور ویلمڈ ہوئے ہوئے ہیں یا پھر ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم لوگ اس وقت کرنٹ اگر ہمارے ساتھ ایموشن کوئی ہے تو وہ کون سا ہے. کیونکہ ایموشنز کا جو ٹائم ہے جس طرح سے اینگر ہے ہمارا سیڈنس ہے ہمارا یا اسٹریس ہے یہ کچھ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہتا 3 سے 5 منٹ کا اس کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بالکل ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہی ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو مینیج کریں. تو جیسا پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ریگولرائز ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت ہمارا کون سا ایموشن چل رہا ہے. اگر ہم لوگ غصے کی حالت میں ہیں یا ہم لوگ اس وقت سیڈنس میں ہیں یا ہم لوگ اینگر میں ہیں تو اس میں جو یوگا ہے سب سے پہلے یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ فزیکل جتنے پاسچرز ہیں ان کو پرفارم کرنے کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں پرانایام کی طرف یعنی بریدنگ پیٹرنس کی طرف. پھر آپ آ جاتے ہیں کانسنٹریشن. اس میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں ڈفرینٹ پاسچرز بتائے جاتے ہیں جس میں اسپیشلی آپ لوگ بیٹھ کے اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں پریزنٹ میں. کیونکہ اکثر جو ایموشنز ہمارے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا تو ہم لوگ اپنے فیوچر کو سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ پاسٹ کو لے کے اپنے پریزنٹ کو خراب کریں. تو یوگا جو ایکچولی آپ کو پریزنٹ میں رہنے کا نام ہے کہ آپ اس وقت کوئی سینٹر آف آپ کا جو کانسنٹریشن ہے وہ ایک ہوتا ہے دیٹ از پریزنٹ. اس میں رہ کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اپنے پریزنٹ کو بہتر بنانا ہے. تو وہ ہمارے ڈفرینٹ آسناز ہیں ڈفرینٹ پاسچرز ہیں وہ ہم لوگ جب اپنے ساتھیوں کو کرواتے ہیں تو اس سے 3 سے 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے تھے. اسٹریس مینجمنٹ پھر ان کو اس حوالے سے بتائی جاتی ہے تو اب وہ دوبارہ ریوائول اپنی لائف کی طرف آ کے اور ہیپیلی اپنے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں فیملی کے لیے.
योगा को एक्चुअली हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये हमारा जितना नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारे ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं और इंटरनल ऑर्गन्स ना बेहतर होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो वो बेहतर नहीं रहता, जिसमें हम अक्सर ये शिकायत करते हैं लोग कि उन लोगों को खाया हुआ खाना जो है हजम नहीं हो रहा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जैसे आपने भी अभी फरमाया कि वो सुस्ती की तरफ लोग आ जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि पहला भी हमारा खाना हजम नहीं ठीक तरह से हो रहा होता है, तो हम लोग दूसरा खाना भी उसके ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको किसी तरीके से कोई फिजिकल एक्सॉर्शन हमारे पास नहीं होती जिससे हम लोग इसको यूज़ कर सकें। तो हमारे पास जो इसमें आसनास हैं, जो योगा में आसनास हैं, उसमें ये करवाया जाता है कि अपनी बॉडी को हम लोगों ने किस तरह से अलाइन रखना है, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, जिसमें हमारे पैंक्रियाज को किस तरह से हम लोगों ने स्क्वीज करना है ताकि जो शुगर का जो प्रॉब्लम है वो इसके साथ साथ हल हो जाता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में किसी किस्म का मसला है तो हम लोगों ने अपने मैदे को किस तरह से, किस एंगल पे और किस पॉस्चर पे रख के कितनी देर के लिए, ताकि उसके अंदर जो एसिड्स हैं वो हमारी जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसके साथ शामिल होके तो बेहतर तरीके से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो हमारी भूख, नींद, प्यास और सुस्ती, ये सारी चीज़ों का इलाज जो भी हमारे साथ लोग आते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उससे इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अस्थमा का प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सबसे बड़ी उसकी आपको भी पता होगा इस हवाले से कि हमारी एयर पोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा उस वजह से है, फिर नॉइज़ की वजह से भी वो सारी चीज़ें, क्योंकि ENT हमारा स्पेशली ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो उसमें हमारी ब्रीदिंग जो एक्सरसाइजेज हैं वो सबसे ज़्यादा कारआमद होती हैं कि हम लोगों ने अपने ट्रैकिया को, जो स्पेशली हमारा जो सांस जिसे हम लोग लेते हैं, हमारी सांस की नाली को किस तरह से हम लोगों ने यूज़ करना है, राइट नॉस्ट्रल से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर ब्रेन में हमने किस तरह से इसको लेके जाना है ऑक्सीजन को, और फिर अपना जो हमारा लंग्स है उसको कितनी देर के लिए हम लोगों ने सुकेड़ना है या कितनी देर के लिए हम लोगों ने उसको फैलाना है। अक्सर हम लोग, जैसा पहले भी आपको बताया कि सांस की वजह से ना ठीक लेने की वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी आ रहा है और एस्थमा का प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो एस्थमा के लिए इसमें स्पेशली हमारे पास योगा में इसमें पॉस्चर्स हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। बच्चे भी आजकल आ रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशल से समर कैंप्स वगैरह भी स्टार्ट किए हैं। तो बच्चों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है, नो डाउट वो अपनी मेडिसिन वगैरह तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब उनको बेहतर तरीके से सांस लेने की मशकें करवाई जाती हैं तो उससे उनका जो आँख, नाक और गले की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं। एक्चुअली योगा हमें सिखाता ही अपनी, जैसे पहले बात की कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रेगुलराइजेशन के हवाले से डिसिप्लिन किस तरह से करता है कि इसके एक स्पेशली पैटर्न है, जिस तरह हमारे अपने भी खाने की इसमें स्पेशली है कि जिस तरह खुदा ताला ने हमें अगर वो दांत दिए हैं तो हम लोग इनका यूज़ नहीं उस तरह से कर रहे। हम लोग खुराक अगर खा रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट के लिए, अब जबकि दांतों का काम यह है कि उसको अच्छी तरह से बाइट करें। उसमें पैगाम मेरा यही है कि जब भी आप अपनी खुराक को खाना शुरू करें तो एक तो छोटा निवाला लें और उसके बाद उसके कम अज़ कम 32 बाइट्स आप उसके ज़रूर उसको चबाएं, ताकि 32 बाइट्स लेने से दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो ये कि हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि हम लोगों ने कुछ खाया है। दूसरा ये है इसमें कि हमारे मुंह में जो अल्कलाइन एसिड है जब वो खुराक में शामिल होता है और फिर जब वो मैदे में जाता है तो हमारे जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो खाना नहीं हजम हो रहा, पेट बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह ही यही है। उसके बाद हम लोग पानी पी लें। पानी की ज़रूरत नहीं, हमें उस एसिड की ज़रूरत है। अगर पानी हमें चाहिए भी तो 30 मिनट या 45 मिनट के बाद हम लोग कर लें, ताकि तब तक हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह से हो चुका होता है। ये मैसेज ज़रूर है। उसके बाद सोने के जो हमारे पैटर्न्स हैं वो प्लीज़ ज़रूर मैं इसके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि जो हम अल्लाह ताला ने एक मेलाटोनिन केमिकल ब्रेन में रखा है, क्योंकि 6 बजे के बाद वो हमारी पूरी बॉडी में आता है। उसकी वजह से ये था कि हम नींद में जाना शुरू होते हैं, लेकिन हम लोग आजकल जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, लेट नाइट हम लोग सिटिंग कर रहे हैं या टीवी वगैरह देखते हैं, उससे ये कि वो डिस्टर्बेंस आ रही है। और ये सारे इमोशन जो डिस्टर्ब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों का एंगर, स्ट्रेस ये मैनेज नहीं हो रहा, ये उसकी भी एक वजह से आ जाता है। तो अपने सोने के और खाने के पैटर्न्स को हम लोगों को थोड़ा सा रेगुलराइज करना पड़ेगा ताकि हम बेहतर ज़िंदगी को गुजार सकें। एक तो
یہ بہت اچھا چینل جو قاسم علی فاؤنڈیشن نے شروع کیا کہ اس سے کافی زیادہ ویورز جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. دوسرا کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ ہمارا جو جنریشن ہے, یوتھ ہے, اگر وہ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو, تو وہ بہتر طریقے سے اپنے سارے ایموشنس کو بھی اور اپنے ساری فزیکل جو ایلمنٹس ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں یوٹیوب چینل بھی جیسے آپ کو ذکر کیا طیب حبیب کے نام سے, وہاں پہ بھی ڈیلی اپڈیٹس جا رہی ہیں. انسٹاگرام پہ بھی ہے yoga.with.thb, وہاں پہ بھی ڈیلی اپڈیٹس اسی حوالے سے آ رہی ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی یوتھ کو اس میں انگیج کریں رادر دین ہماری جو اولڈ جنریشن اس کو زیادہ پریفر کرتی ہے. تو یوتھ جتنی انوالو ہوگی, ہمارا زیادہ جتنا یوتھ بہتر ہوگا اتنا زیادہ ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہوگا.